اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کہ کون سا جانور کس جانور کے مشابہ ہے، اور یہ بکری کے مشابہ ہے یا گائے کے مشابہ ہے یا اونٹ کے مشابہ ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ دو عادل شخص، انصاف کرنے والے، جن میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ تجربہ کار ہوں، ان سے فیصلہ کرائے کہ کون سا جانور اس جانور کے مشابہ ہے جو میں نے شکار کیا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ بکری ہے تو اس بکری کے مطابق بکری کو قربان کر دے۔ اور اس میں تفصیل فقہاء کرام نے مختلف احادیث وغیرہ کی روشنی میں یہ بتائی ہے کہ جانور اگر ایسا ہے جو حلال نہیں تھا، جیسے شیر کو مار دیا، چیتے کو مار دیا، تو اس صورت میں قیمت جو ہے وہ ایک بکری کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تو اختیار یہ ہے کہ بکری کو قربان کر دے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ بکری کی قیمت لگائے، اور قیمت لگائے بھی انہی دو آدمیوں کے ذریعے جو تجربہ کار ہوں۔ اگر دو نہ ہوں تو ایک سے بھی کام چل جائے گا۔ تو اگر وہ حرام جانور تھا تو قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اگر وہ جانور حلال تھا تو جتنا بھی تخمینہ ہوگا وہ سب واجب ہوگا۔ اور دونوں حالوں میں آگے اس کو 3 صورتوں میں اختیار ہے۔ چاہے تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط قربانی کے خرید لے اور حدود حرم کے اندر ذبح کر کے فقراء کو بانٹ دے، یا اس قیمت کے برابر غلہ صدقہ فطر کے شرائط کے مطابق ایک مسکین کو نصف صاع دے دیا جائے، جو ہمارے حساب سے 2.25 سیر گندم ہوتا ہے، وہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ اور یا ہر مسکین کے حساب سے جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہو اتنے شمار سے روزے رکھ لے، یعنی جو قیمت متعین ہوئی تھی اور اس قیمت کو فقراء میں تقسیم کرنا تھا، تو جو قیمت اس کو پہنچی تھی، جتنا غلہ پہنچا تھا، جتنے مساکین کو دیا گیا تھا، اگر 10 مساکین کو دیا گیا تھا تو 10 روزے رکھ لے، 5 کو دیا گیا تھا 5 رکھ لے۔ اور روزے میں یہ قید نہیں ہے کہ حدود حرمی میں رکھے، بلکہ اس صورت میں وہ حدود حرم سے باہر بھی رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا من قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جو شکار کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاء، تو اس کا بدلہ ہے، کیا بدلہ ہے کہ چوپایوں میں سے اس جانور کے مثل جس کو اس نے قتل کیا ہے، اور اس مثلیت کا تعین کریں گے یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ 2 معتبر آدمی طے کریں کہ یہ جانور فلاں جانور کے مشابہ ہے، اس کو ہدین بالغ الکعبہ، اس کو ہدی بنایا جائے، یعنی قربانی کی جائے جو کعبے تک پہنچے، یعنی حدود حرم میں اس کو قربان کیا جائے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر کفارہ ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ احادیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمت بنی ہے اس جانور کی، اس جانور کی قیمت کو مساکین کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ او عدل ذالک صیاماً، یا جتنے مساکین کو صدقہ کرنا تھا ان کے برابر روزے رکھے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ پھر دوبارہ وہی بات فرمائی جو پیچھے شراب کے بارے میں فرمائی تھی، عفا اللہ عما سلف۔ ان آیات کے نزول سے پہلے جو کچھ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس حد تک یہ سب تفصیلات سامنے نہیں آئی تھیں، تو اس واسطے لوگوں کو معذور قرار دے کر ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن ومن عاد، اگر کوئی پھر دوبارہ کرے، فینتقم اللہ منہ،
تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، یعنی عذاب دے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے، تمام کائنات پر اس کا اقتدار ہے، ذو انتقام، اور وہ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ البتہ ساتھ ہی پھر آگے ایک استثناء کر دیا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، یہ جو شکار کو کرنے کی ممانعت حالت احرام میں کی گئی ہے تو یہ خشکی کے شکار کی حد تک محدود ہے، لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، شکار بھی حلال کر دیا، وطعامہ، اس کا کھانا بھی حلال کر دیا۔ جیسے مچھلی ہے تو حالت احرام میں اگر مچھلی پکڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پکڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس کو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ متاعا لکم وللسیارہ، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو سکے، تم اس سے لطف اندوز ہو سکو حالت سفر میں۔ وللسیارہ، جو قافلے چلتے ہیں تو ان قافلوں کو کھانے پینے کی تنگی پیش نہ آئے، تو اس لیے خشکی کا شکار تو اگرچہ منع کر دیا گیا ہے لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، البتہ دوبارہ ہم تاکید کرتے ہیں کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ پانی کے جانور، مچھلی وغیرہ، وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، اور اس میں تفصیل ہے، فقہاء کرام نے اس کے اوپر لمبی بحثیں کی ہیں کہ سمندر کا کون سا شکار حلال ہے، کون سا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، وہ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آدمی کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ سفر کے دوران اگر کوئی سمندر آ جائے، کوئی دریا آ جائے، کوئی نہر آ جائے جس میں مچھلیاں ہوں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے کہ تم مچھلیاں پکڑو۔ اور آخر میں وہی بات جو اللہ تعالیٰ ہر حکم کے آخر میں فرماتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔